بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت کا بیان۔ مٹی یا پانی کے ساتھ شرعی طریقے پر صفائی کو طہارت کہتے ہیں، جیسے وضو، غسل اور تیمم۔ پانی تین طرح کا ہوتا ہے: عام پانی، ناپاک پانی اور استعمال شدہ پانی۔ عام پانی سے مراد وہ پانی ہے جس کا رنگ، بو اور ذائقہ طبیعی حالت پر ہو، یعنی اصلی حالت پر ہو۔ ایسے پانی کا حکم یہ ہے کہ یہ پانی پاک ہے اور اس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، جیسے سمندر کا پانی، دریاؤں کا پانی، نہروں کا پانی، چشموں کا پانی، کنووں کا پانی اور بارش کا پانی وغیرہ۔ دلیل: سورۃ الانفال آیت نمبر 11۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور ہم نے آسمان سے تمہارے اوپر پانی کو نازل کیا جس کے ذریعے آپ پاکی حاصل کرتے ہیں۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 48 کے اندر اللہ فرماتا ہے: وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا جس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے۔ تو عام پانی کا حکم یہ ہے کہ ایسا پانی پاک ہے اور اس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر پانی جس کو ناپاک پانی کہتے ہیں۔ ناپاک پانی سے مراد وہ پانی ہے جس کا رنگ، بو یا ذائقہ طبیعی حالت پر نہ ہو، یعنی اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ چینج ہو گیا ہو۔ ناپاک پانی کا حکم یہ ہے کہ ایسا پانی بالاجماع ناپاک ہے اور نجس ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی پانی کے اندر نجاست گر جائے اور اس نجاست کی وجہ سے اس پانی کا رنگ، بو یا ذائقہ، ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز چینج ہو جائے تو ایسا پانی ناپاک ہے۔ تیسرے نمبر پر استعمال شدہ پانی۔ استعمال شدہ پانی سے مراد وہ پانی ہے کہ جب ہم کسی پانی سے وضو یا غسل کریں اور وضو یا غسل کر لینے کے بعد انسان کے جسم سے پانی لگ کر کسی ٹب یا بالٹی کے اندر پانی جمع ہو جائے تو یہ پانی استعمال شدہ پانی ہوتا ہے، کیونکہ وضو یا غسل کے بعد یہ پانی جمع ہوتا ہے۔ تو ایسا پانی پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں۔ عربی کی اصطلاح میں اس کو طاہر غیر مطہر کہتے ہیں، یعنی استعمال شدہ پانی پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں۔ پاک ہے سے مراد یہ ہے کہ اگر وضو یا غسل سے بچا ہوا پانی اگر انسان کے جسم یا کپڑوں کے ساتھ لگ گیا تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن اگر استعمال شدہ پانی سے ہم دوبارہ وضو یا غسل کرنا چاہیں تو ہمارا وضو یا غسل نہیں ہوگا۔ تو استعمال شدہ پانی کا حکم یہ ہے کہ وہ پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔